پاکستان کے اندر جو فورن ممالک سے اسٹوڈنٹ آئے مدارس کے اندر پڑھنے کے لیے جی، اور ان میں ون آف دی مین مدرسہ تو بن نوریہ ہے، ایسا ہی ہے. اور یہاں سے جب وہ فارغ ہو کے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے اندر، آپ یقین جانیے کہ انہوں نے ایک ایمبیسیڈر کا کردار ادا کیا. پاکستان کو ایک ایسے ایمبیسیڈر ملے جو پاکستان کا نام روشن کرتے تھے اور جو پاکستان کا ایک امیج بہتر کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس سرمایہ کو سنبھالا نہیں. اور جو ہے لیکن ان سارے چیلنجز کے باوجود بن نوریہ جو ہے وہ اس نے اسٹینڈ کیا، مقابلہ کیا اور ریزسٹ کیا، اور یہ نہیں ہوا کہ 9/11 کے بعد ہو یا اور جتنے چیلنجز آئے تو بن نوریہ کے انہوں نے کہا یار ہم فورن اسٹوڈنٹ کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ چیلنجز بہت آئے، ان حضرات پہ بھی آئے اور دنیا کے اندر ایک دم پرسیپشن چینج ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب اور میں نے اوور آل دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کا صحیح اسلامی تشخص پیش کرتی نا، ایک تبلیغی جماعت ہے اور دوسرا جو ہے یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے آتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ بن نوریہ نے اس کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کیا، تو الحمدللہ آج جو ہے بن نوریہ کے طلباء، میں آپ کو بتاؤں، آپ انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، تھائی لینڈ چلے جائیں، کمبوڈیا چلے جائیں، آپ افریقہ چلے جائیں، آپ جس ملک میں بھی جائیں گے، امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ جو ہے بن نوریہ کے فارغین ملتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے لیول کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور جیسے مفتی نعیم صاحب کا ایک ذہن تھا نا، اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اسلام کی بھی بہت بڑی خدمت ہے اور پاکستان کی بھی بہت بڑی خدمت ہے. پاکستان کا ایک روشن فیس جو ہے دنیا کے سامنے، اسلام کا ایک روشن چہرہ پیش کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت نعیم فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جا رہی تھی تو مفتی فرحان نعیم صاحب، پہلے مفتی نعمان نعیم صاحب مجھ سے آئے، ملاقات کی، پھر فرحان نعیم صاحب آئے، ہم نے کافی دیر تک گفتگو کی، مشورہ کیا، اور ان کی رائے یہ تھی کہ بن نوریہ ٹرسٹ کے نام سے ہی ہم اس کام کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک. اور میں نے ان کو کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ نعیم فاؤنڈیشن رکھیں. انہوں نے ایک سجیشن یہ بھی دی تھی، تو میں نے کہا کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے نعیم فاؤنڈیشن کے نام سے کام کریں. تو الحمدللہ انہوں نے اس کو انڈوز کیا اور کافی عرصہ لگا، پروسیس ہوا. پھر جب نعیم فاؤنڈیشن کی بنیاد ہوئی تو جو سب سے پہلا جو پروگرام تھا وہ ان کی جو ماشاءاللہ اتنا سکسیسفل گیا کہ لوگ تصور نہیں کر پا رہے تھے کہ یار پہلا پروگرام لندن کے اندر اور ہاؤس فل ہو، بلکہ ایکسٹرا لوگ آ گئے. ہم بھی توقع نہیں کر رہے تھے. جب میں نے دیکھا میں نے کہا جی کیا کمال ہے. اور ماشاءاللہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ لوگ بن نوریہ میڈیا جو ہے اور خاص طور پہ جو آپ کی ٹیم ہے، دے آر ویری پروفیشنل. ابھی میں گیا ARY پہ میں پروگرام کرتا تھا تو کہیں آپ لوگوں کی کوئی ٹیلی تھون تھی تو میں دوسرے دن پروگرام کرنے گیا تو وہ ساری ٹیم کہہ رہی تھی یار ہم لوگ تو شوق ہو گئے کہ اتنے پروفیشنل لوگ اور اتنے وہ مدرسے کے. کہتے ہیں ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آئے ہوں گے اور اس طرح سے پروگرام ہو گئے تھے. ہم تو ان کے پروجیکٹ دیکھ کے اور ان کا جو سسٹم ہے اور ٹیکنالوجی دیکھ کے تو وہ کہتے ہیں یہ چینل کے لوگ کہہ رہے ہیں، مین اسٹریم چینل ہے نا. تو میں نے کہا بھائی تم ان کو کیا سمجھتے ہو، دے آر ویری پروفیشنل. تو ایک اور نعیم فاؤنڈیشن ماشاءاللہ ابھی تو اس کی ابتدا ہے، کیونکہ اصل تو بن نوریہ ٹرسٹ ہے اور جو یہاں پہ جو کام ہوتے ہیں تو الحمدللہ، لیکن تھوڑے سے وقت میں اس نے کافی اچھی وہاں پہ اپنی پہچان بنائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے گا. اور جس تیزی سے ماشاءاللہ کمیونٹی کے اندر ان کا پیغام پہنچا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر they are going to be a very successful organization. انشاءاللہ.